ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے صوبہ کرناٹک نہیں بلکہ پورے ملک کی مشہور اور مقبول شخصیت میرے استاد محترم نہیں بلکہ ہزاروں شاگرد حضرت کے بارے کہ الحمدللہ اس وقت جو ہے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں خدمت کر رہے ہیں، اس سے میری مراد ہمارے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قاسم دامت برکاتہم ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے نماز عشاء میں جو قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں اسی سے تبرک حاصل کرتے ہوئے میں حضرت والا سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک طرف ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ الحمدللہ عید کے چاند دیکھنے کے بعد عید الفطر، عید المبارک کا اعلان ہو گیا اور جوق در جوق ایک بڑا مجمع عید کی تیاری میں لگ چکا ہے، اور عید کی ظاہری زینتیں جن چیزوں سے اپنائی جاتی ہیں اس کی تیاری میں اپنے جمع کردہ پونجی کو لے کر نکل پڑا ہے۔ ایک وہ مجمع جس نے پورا رمضان اس بات کی کوشش کیا کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ناراض ہونے نہ دیں، اوراد و وظائف کا اہتمام کریں، روزے تراویح کی پابندی کریں، اور قرآن پاک کو اللہ کے در میں عبادت میں کھڑے ہو کر پابندی سے سنیں اور اس کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں، تاکہ عید کے دن اللہ کے طرف سے جب مغفرت کا پروانہ تقسیم کیا جائے تو اس سے ہم محروم نہ ہوں۔ ان لوگوں کے لیے الایمان بین الخوف والرجاء، ایک طرف ڈر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اعمال میں کوئی نقطہ رکھ دیا تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، امید بھی ہے انشاءاللہ اللہ ان اعمال کو ضائع ہونے نہیں دے گا، ضرور سعادت مندوں میں اللہ شامل کرے گا۔ تو یہ دو طرح کی جماعتیں، ظاہری عید منانے والی ایک جماعت، حقیقی عید منانے والی اور حقداروں کی ایک جماعت۔ ایک طرف ظاہر کے لوگ ہیں،
ان لوگوں سے فرشتوں کا کچھ لینا دینا ہی نہیں، اللہ کا بھی کچھ لینا دینا نہیں، عید کا بھی کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ آئیں گے جائیں گے، وہ اپنا مزہ اپنے آپ کر لیں گے، حقیقی مزے میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے جلسہ ہوتا ہے تو جلسے میں انعام لینے والے وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے پورا سال محنت کر کے پڑھا، وہ واقعتاً قابل رشک ہیں، وہ واقعتاً قابل داد ہیں، وہ واقعتاً قابل دید ہیں۔ ان کو بلایا جائے گا، اعزازوں سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، اور ان کے نہ آنے پر پوچھا جائے گا بھئی وہ بچہ کیوں نہیں آیا۔ وہ اگر تاخیر سے آیا تو اس بچے کو کہا جائے گا بھئی تم تاخیر کیوں کیے، ہم تو بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ اور اسی مجمع میں دیگر بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ان کے آنے جانے سے جلسے کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ لوگ برائے دیدار ہیں، وہ لوگ نظارے کے دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، بس وہ مزہ حاصل کرنے کے لیے آئے، شرکت کے لیے آئے، اور ان کی شرکت ہو گئی چلے گئے۔ ان کا آنا جانا کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بہت ساروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا آپ کیوں نہیں آئے، اور آپ کے آنے پر اتنا بڑا استقبال بھی نہیں ہوتا، آئیے آئیے آئیے۔ اسی طرح کل کا دن جو لوگ رمضان کے قدرداں ہیں ان کی قدر اللہ کل کرے گا، فرشتے بھی کل کریں گے، وہ ہوں گے کل کے مہمان، ان کا ہوگا اللہ میزبان۔ اللہ رب العزت ان کا اعزاز کرے گا، ان کا احترام کرے گا۔ وہ جو روایتوں میں ہم سنتے ہیں یہ ایک راہ سے آیا کرو دوسرے راہ سے جایا کرو، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت دونوں راہوں میں دست بستہ ہو کر کھڑے رہیں گے، ان سے اعزازی طور پر، اکرام کے طور پر، احترام کے طور پر بڑا ہجوم فرشتوں کا ملاقات کرے گا۔ ان کو اللہ آنکھ سے خلاصی اور جنت کا پروانہ نصیب کرے گا۔ تو وہ جماعت جن کو واقعتاً مبارکبادی دی جانی چاہیے، عید مبارک ان کو کہنا چاہیے، وہ مبارکبادی کے قابل ہیں، وہ دید کے بھی قابل ہیں، داد کے بھی قابل ہیں، اور وہی اصل عیدگاہ کے شہزادے ہیں۔ اور دیگر تمام باراتی ہیں، ان کے آنا جانے سے عیدگاہ کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں یہ فرمایا من کانت لہ سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ نے وہاں عجیب انداز سے فرمایا اگر اس سب کے باوجود قربانی کی نیت نہیں ہے آپ لوگ عیدگاہ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آتے کیوں ہو؟ کیا ضرورت ہے آنے کی؟ آنے کا کوئی مطلب نہیں، آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تم لوگ تماشائی بن کر عید میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں ہو وہاں رہو بس۔ اسی طرح عید الفطر یہ خفیہ عبادت کا یہ خفیہ نتیجہ ہے، خفیہ عبادت۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، کس نے روزہ رکھا، کیسا روزہ رکھا، کس نے تراویح پڑھی، کیسی تراویح پڑھی، کس نے دعا کیا، کیسی دعا کیا، اللہ کو کون کتنا منایا، یہ خفیہ بات ہے۔ اس لیے آپ نے یہ بات عید الفطر میں نہیں فرمائی۔ وہاں عید الاضحیٰ میں قربانی ظاہر کی بات ہے، اس لیے آپ نے کہہ دیا قربانی کا ارادہ نہیں، یہاں مت آیا کریں۔ علماء فرماتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے سرکار کا وہ ارشاد اگر آج کے دن ہم لاگو کریں تو ہم یوں کہیں گے جو روزہ نہیں رکھا اسے عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے، جو تراویح نہیں پڑھی اسے بھی عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے، جو رمضان المبارک کی قدر نہیں کیا وہ بھی عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے، جو رمضان المبارک میں آوارہ گردی
کیا وہ بھی عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے رمضان المبارک کو پامال کر دیا وہ بھی عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ صاف اعلان کر دینا چاہیے تھا، لیکن خفیہ عبادت ہے، اور خفیہ کو اللہ کے رسول نے خفیہ ہی رکھا۔ کل فرشتے دیکھ کر ہنسیں گے، کیسا بے وقوف ہے، فیل ہو گیا، ہنس رہا ہے۔ کل بڑا مجمع عیدگاہ میں آپ کو وہ ملے گا، زندگی میں تراویح پڑھے نہیں، عید مبارک عید مبارک، وہاں فرشتے ہنس رہے، کئی کے مبارک، کیا خاک کے مبارک، تو جہنم سے خلاصی پایا نہیں، جنتی بنا نہیں، اللہ کی ناراضگی تجھ سے دور ہوئی نہیں، اللہ ابھی بھی تجھ سے ناراض ہے، جہنمیوں کی فہرست میں تیرا نام ہے، کیا خاک کی مبارکبادی دے رہا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ آپس میں مبارکبادی دیتے، ایک دیکھے فیل ہو گیا، مبارک دوست مبارک دوست، ماشاءاللہ کیا مبارکبادی، فیل ہو گیا نا دوست کا تو غصہ تھا نہیں، نیچے سے اوپر تک آگ لگتی کہ نہیں لگتی؟ کوئی فیل ہونے کے بعد مبارکبادی تھوڑی دیتا ہے، ارے پاس کی مبارک دی جاتی ہے، کامیابی کی مبارک دی جاتی ہے، پوزیشن کی مبارک دی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کی مبارک دی جاتی ہے، ادنا درجے پر بھی کوئی کامیاب ہو گیا، چلو بھی ادنا درجے کی مبارکبادی دے دی جاتی، کسی سے اعزازی انعام دے دو، لیکن جو کامیاب ہوا ہی نہیں، کیا خاص کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ کل انہیں عید مبارک، کیا گلے مل رہی، کیا گلے گھس لے رہی، کیا ہاتھاں گھس لے رہی، لا حول ولا قوہ لا حول ولا قوہ، ان کو دیکھ کر فرشتے ہنس رہے، دیکھو کیسے مزاحم ہیں، جن کو مبارکبادی ہے ہی نہیں، مبارکبادی دے لے رہے ہیں آپس میں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کل بڑا ہر ایک کے لیے احساس اپنے اندر بیدار فرما کر کل کے نماز میں حاضری کی آدمی کوشش کرے۔ اسی لیے کرنا کیا چاہیے؟ آج کی رات سب سے زیادہ قیمتی رات ہے، الاعتبار بالخواتین، اس لیے کیا کہا گیا؟ آج کی رات 5 عمل کیا کرو۔ نمبر 1 استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ آج کا دن اللہ کے سامنے ہم خوب دل لگا کر توبہ کریں، یقین کے ساتھ، ادعوا ربکم وانتم متیقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسی دعا کرو، اللہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا، اللہ ضرور کرے گا۔ اور آج اللہ کے سامنے رمضان کیسے گزارے سب جانتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم خوب استغفار کریں، دل لگا کر استغفار کریں۔ تو جب استغفار کریں گے، میں تو کہتا ہوں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو نمبر ڈالتے وقت استاد معصوم چہرہ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے، اب حضرت نمبر ڈال رہی، صورت دیکھے تو ایسی اتری ہوئی، ایسے درد مندانہ، چہرے پر تمام اداسیاں، چہرے پر تمام الم، تمام غم ایسا نظر آ رہا ہے، بڑی امید کے ساتھ، جیسے بعض مرتبہ آپ بکروں کو دیکھو، بکروں کو کتنا معصومیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، جی میں یہ آتا ہے ایسے معصوم بکروں کو ذبح کر لینا اچھا دکھتا ہے کیا، ویسے چہرہ یوں رکھ لگ بڑھ جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا کئی کو بھی آج کی رات صبح ہمارے مہمان نوازی کے دن انہیں کئی قصور اتار لے بیٹھے ہیں، سو یا اللہ نے اسے معاف کر ڈالنا کرتے، ہو سکتا ہے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، اس شکل پر بھی اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ اب وہ شکل بنانے کی رات آج ہی کی رات، صبح وہ شکل سے بنانے، فجر کے بعد بنانے کی اجازت نہیں ہے، فجر کے بعد ایسی شکل بنائے گرفتاری۔ کیوں بھئی؟ عید کے دن غم منع ہے، اور تو آج رو رہا ہے، جلسے کے دن رو رہا ہے، جب میں نمبر ڈال رہا تھا تب رونا تھا،
تب میں پاس کر دیتا تھا، اور آج نمبر کی فائنل سرٹیفکیٹ کل صبح کو نکلنے والی ہے، آج تو کم از کم چہرہ تیرا ایسا بنا کر رو لیتا، کم از کم آج کچھ نہ کچھ آنسو بہا لیتا، آج کم از کم اللہ کے سامنے گر گڑا لیتا، آج کم از کم اللہ کو منا لیتا، تو اللہ مان جاتا کہ نہیں جاتا؟ وَإِذَا چنانچہ آیت سیام کے ختم کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، علماء فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ میں اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا اعلان فرمایا۔ عید الفطر آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پھر عید الفطر کی نماز لعلکم تشکرون، شکریہ ادا کرنے کی نماز ہے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لتکبروا اللہ۔ کس پر؟ علامہ ہداکم، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، وہ ہدایت صبح صادق تک ہے، ہدایت کا ٹائم صبح صادق تک ہے، وہ صبح صادق تک اللہ کو جو منانا ہے منا لو، اور منانے والے بندے آ کر پوچھیں گے اللہ کو کیسے منانا، کہاں منانا، کہاں جا کو منانا، منانے کی شکلیں کیا ہیں، منانے کی ترکیب کیا ہے، منانے کی صورت کیا ہے، منانے کا نہج کیا ہے، منانے کے اسباب کیا ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے امی کو منانے آتا کہ نہیں آتا، ابا کو منانے نہیں آتا، اسی طرح منا لو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آ کر آپ سے پوچھیں گے، ذرا آپ بتائیے، آپ سے پوچھیں گے اللہ کو منانے کہاں جائیں، کہاں ہے ہمارا رب، منانے کے لیے کیا مسجد کو آنا پڑے گا؟ مسجد کو تو تالا لگا دیے، عید کے دن کھولیں گے، صفائی چل رہی ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، ادھر ادھر جاؤ مت، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، بند کمرے میں بھی لیٹے لیٹے بھی آنسو بہا لو گے۔ اللہ تو اللہ ہے نا بھائی، اللہ کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ ابھی تک ہم اللہ کو منانا نہیں سیکھے، اللہ فارملٹیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ کیسے بھی منا لو اللہ مان لے گا۔ شرابی نے توبۃ النصوح کی تشریح میں نہیں لکھا، شرابی آ رہا تھا، سامنے حضرت عمر کو پایا، شراب لے کر جا رہا تھا، اور وہ اندر شراب ہے، سامنے حضرت عمر ہیں، اور عمر ایسی ہستی جس راستے پہ عمر چلے شیطان بھی راستہ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ فجن غیر فجک، فرمایا شیطان تیرے اس راستے سے بھاگ گیا جس راستے پر تم ہو عمر، تمہارے راستے پہ چلنے کی جرات شیطان بھی نہیں کرتا۔ وہ ہستی حضرت عمر، حضرت عمر جب تشریف لائے، سامنے شرابی شراب کی حالت میں، اور اندر شراب کی بوتل اور اوپر چادر، اس نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگی، اللہ عمر نظر آ گئے، دل سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے عمر سے آج بچا لے، زندگی میں شراب کبھی نہیں پیوں گا، زندگی بھر آپ کا تابع دار رہوں گا، وفادار بنوں گا، زندگی میں کبھی تصور میں بھی نہیں لاؤں گا، بس آج تو عمر سے بچا لے، آج تو عمر سے بچا لے، آج تو عمر سے بچا لے۔ کہتا ہوا ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے عمر آ رہی ہے، یہاں ملاقات ہوئی، ارے کیا کہاں، کون؟ کہا جی فلاں، کہاں جا رہے ہو؟ جی بس بچے کو دودھ لے کر جا رہا تھا۔ دودھ لے کر جا رہا تھا؟ ہاں۔ کہاں دکھاؤ دودھ۔ اب اندر کیا شیشی ہے؟ ارے کون سی شیشی ہے؟ اب اس بیچارے نے جب بتایا، اللہ نے اسے دودھ بنا دیا۔ یہ ہے توبۃ النصوح، توبوا الی اللہ توبۃ النصوح جو کہا جاتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے،
جب اللہ ایک جلال والے شخصیت سے بچانے کے لیے قدرت کا کرشمہ اللہ بتا سکتا ہے، تو تم اللہ ہی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے گرفت سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے پکڑ سے بچنا چاہتے ہو۔ اب دبے دبے الفاظ میں بیڈ شیٹ کے اندر بند کمرے میں بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، 2 قطرے آنسو بہا لو گے، اللہ تمہیں کل کا دن نہیں بچائے گا؟ ارے بھی بچائے گا نہیں بچائے گا؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اسی کہا گیا اللہ کے سامنے سچے پکے دل سے توبہ کرو، اللہ کو ٹھکاؤ مت، بہت مہنگا پڑے گا تمہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آج کل لوگ لوگوں کو منانے کے چکر میں رہتے ہیں، تو ان کو مان جاؤ بھائی مان، ارے یہ سب کون ہے؟ کون ہے یہ؟ ان کو منانے کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو۔ ان کی رضا کیا کسی اور کی رضا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ راضی رہنے سے، یہ ناراض ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف باپ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا گیا، ماں کی رضا کو اللہ کا رضا قرار دیا گیا، ماں باپ کے رضا کے علاوہ کسی کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے شرطیہ نہیں بنایا، شرطیہ نہیں بنایا۔ اور تم جس کے رضا پر شرطیہ ان کو منا لو، کون چیز منانے کے واسطے؟ اسے منانے 36 مرتبہ آپ لوگ جاتے ہو، جس رب کے منانے سے پوری کائنات مان جاتی ہے، اسے منانے کے لیے جاتے کیوں نہیں؟ اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، جہاں ہو وہیں پر پکارو، اللہ مان بھی لے گا منا بھی لے گا۔ بولو اللہ۔ اور پورے القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، سب کے دل اللہ کے قبض قدرت میں ہے، جب چاہے پروردگار الٹ پلٹ کر دے سکتا ہے۔ سلام نہیں کرنے والے کو اللہ کرا سکتا ہے، سلام کرنے والے کو اللہ بھگا سکتا ہے۔ هو الذی اضحک وابکا، وہی ذات مسکرانے کے اسباب بھی پیدا کرتی ہے اور رونے کے راستے بھی کھول دیتی ہے۔ اور جو ہنسانے کا مالک ہے، رلانے کا مالک ہے، اسے آپ اپنا لو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ تو آج کی رات اللہ کو منانے کی رات، سب منائیں گے انشاءاللہ بھائی، سب منائیں گے۔ تو پہلا کام تو توبہ کرنا ہے، دوسرا کام تہجد پڑھنا ہے۔ تراویح ختم ہوگی کو جھٹک لگ بھاگ جاؤ نا۔ تراویح رمضان کا عمل ہے، فی رمضان و فی غیر رمضان، سرکار جو پڑھتے تھے وہ 12 رکعہ، 11 رکعتیں، رمضان میں بھی 8، غیر رمضان میں بھی 8 جو پڑھتے تھے آپ، وہ تہجد ہے۔ اور ہم تہجد کو چھٹی نہیں، کبھی نہیں چھٹی۔ اللہ تعالیٰ اتر کر من منکم سائل فاعطی من منکم مستغفر فاغفر لہ، اللہ جب پوچھ رہا ہے ارے بھئی کوئی ہے کو کچھ مانگنا ہے مانگو میں دوں گا، کچھ معافی چاہنا ہے چاہ لو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ جب پہلے آسمان پر نصف رات گزرنے پر آخری 1/3 رات کی جب گزر جائے، اللہ کا اعلان جب شروع ہو رہا ہے، اعلان کے وقت فوراً مصلی بچھا کر اللہ اکبر، سن رہی سوری کیا کرنا؟ اللہ اکبر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھیں گے تہجد آج؟ وضو کے ساتھ پڑھنا، وہ یاد رکھ لو، وہ بہت ضروری، وہ کس ساتھ پڑھنا؟ آرام سے سو کو نامت عینایا ولا تنام قلبی، بول کو کھڑ جاؤ نا، وہ حضور کی خصوصیت کو۔ وہ سوماریاں بعض لوگ سوتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی، سوتی کھڑ کر نماز پڑھتی،
وہ حضور کی خصوصیت ہو، اور ہم وضو کے ساتھ پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور ذرا خود سو جاؤ، کوئی حرج نہیں، سو کر اٹھ کر پڑھو بشاشت کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائے جو لوگ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو سو کر چستی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو سو کر بولو چستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تھوڑی دیر سو جائے نا، فوراً سو کر اٹھ کو کیسا پڑھنا؟ چستی کے ساتھ۔ دیکھو کیا فرمایا، فرمایا واللتی ینامون عنہا افضل من التی یقومون یرید آخر اللیل۔ یہ فرمایا عمر نے، جو لوگ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان سے بہتر تھوڑی دیر سو کر چستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ سو پھر اٹھو، چستی کے ساتھ نماز پڑھو، تاکہ نماز میں انگلے کوئی اب پیچھے بات گئی یہ رکعت میں سلام پھیلا رہتے ہیں اور کیا ہے معلوم نہیں سونے بات ذرا پیچھے ذرا دیکھ با کہ کرتا تھا پڑھو کو انہیں نماز پڑھتا ہے سو انہیں دیکھ لے کرتا سو پیوٹا نہیں دیکھے سکا میں نہیں میں لڑک رہوں کیا دیکھ پا ویسا ہی وقت نماز کیا بات سلام پڑھنے کے بعد برابر پڑھے کیا پڑھتے رہتا ہے؟ ہاں برابر پڑھے۔ کہیں کو سکرات کی نماز ہو، سکرات کی نماز پڑھنا جائز ہے کیا؟ ارے بولو نہیں، تھوڑی دیر سو جاؤ، اٹھ کر سکون سے نماز پڑھو اور جم کر دعا کرو۔ اور میں تو کہتا ہوں آج کی رات صلاۃ التسبیح پڑھ ہی لو، کہو انشاءاللہ پڑھیں۔ کون سی نماز بولو؟ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح آج پڑھ ہی لو، سال میں ایک بار کم از کم پڑھو، تو آج کے رات پڑھ ہی لو۔ ارے بھی لیلۃ القدر میں پڑھنا تھا، اچھا عجیب بات ہے آج بارش ہو رہی ہے، کبھی ہوئی ہی نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر بھی ہو، لیلۃ الجائزہ بھی ہو، اللہ کرے کہ دونوں رات ہمیں مقدر ہو جائے۔ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا بھائی، لیلۃ القدر کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال بھی فرمایا ہے، پورا رمضان بھی فرمایا ہے، آخری 15 دن بھی فرمایا ہے، آخری تاک راتیں بھی فرمایا ہے۔ تو آج جو علامات نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ لیلۃ القدر بھی دے دے، اس لیے ہم آج نیت کریں انشاءاللہ ہم تہجد کے ساتھ صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آخری جو ہے وہ عید کی تیاری ہے، عید کی تیاری ہے، عید کی نماز کی تیار ہو کر آپ لوگوں کو انشاءاللہ آنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کو آج کے رات اتنا منا لو، انشاءاللہ آپ منا کر دیکھو، کل صبح آپ کا دل استفتی قلبک فَإِنَّهُ خَيْرُ مَنِ اسْتَفْتَاهُ، دل بتائے گا تو نے اللہ کو راضی کر دیا، تو نے اللہ کو، کہو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، دل خود بتائے گا واقعی بھئی تجھے اللہ، تجھ سے اللہ راضی ہو گیا، تو اللہ کی ناراضگی کو دور کر لیا۔ اس کے واسطے جو چھتری کاماں اب تک ہمیں لوگاں کر لے کو تھے وہ سب کو یاد ہے نہیں، سب صوفیاں بنوں کو کون کیا کیا حرکتاں کر رہے تھے، سب کو یاد ہے، بھول گئے؟ دیکھو سائلنٹ بتا رہا ہے، آؤ حضرت اس سے جاؤ کو یاد دلائی نا تو میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیا سمجھ رہا تھا، جبریل کی نسل سے تعلق رکھنے والا سمجھ رہا تھا، اچانک آپ حضرت عمر کو دیکھ کو بھاگنے والے کی فہرست پہ کھڑا کر لیں نہ بول کے عجیب کیفیت ہے نا، یاد تو ہے نا، گناہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھو البر لا یبلا والذنب لا ینسا، گناہ ہمارے چاہے کتنا اولڈسٹ گناہ ہو، توجہ
اس گناہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ان تمام گناہوں کو یاد کرو اور اللہ کے سامنے، اللہ کو تو سب معلوم، ہمیں سب گننے کی ضرورت نہیں. اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ فلاں ایک معصوم بندہ مجھے ملا تھا، اسے برابر سے اس کی ٹوپی پہنا کو میں بھیجا تھا. وہ بھی ٹوپی کون سی؟ میں ہندو پور گیا تو میں نے ساتھیوں کو پوچھا کی تھی، وہ تیچ تھی کشتی کی جگہ اوپر تیچ تھی. ہم سب کے ڈھکن کے سکا ہے نا بھائی، ڈھکن مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا ڈھکن اتنا چتا رہتا ہے، ویسا ڈھکن سکا ہے نا. تھم سب ڈھکن کو تو معلوم کیا، تھم سب کو تو پہلے ڈھکن یوں اٹھانے کا تھا، وہ تھم سب اب جو ڈھکن یوں آ رہا نا وہ ڈھکن نہیں، وہ ڈھکن یوں اٹھاتے تھے. ارے معلوم نہیں معلوم، وہ یوں اٹھاتے تھے نا وہ ڈھکن. میں وہ سفر میں جاتے وقت تھم سب کا انگوٹھا مہاراشٹر کے ایک پہاڑی پر بنا ہوا ہے. تھم سب کا انگوٹھا یہ بڑے ایک ہی پتھر میں، تو وہ تھم سب کے ڈھکن کی طرح. تو وہ کہنے لگے کون بھی ہم نہ ٹوپی نہیں پہنانا بول کر اسے ٹوپی پہنتی، ٹوپی پہنائے کو تو بھی ٹوپی نہیں پہننا. تو خیر بہرحال کیا کیا کریں گے، ان سب سے توبہ کریں گے انشاءاللہ. من آنم کے مندانم، ہم کیا ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. کوئی آ کر ہماری برائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تم اچھے ہو اللہ کے سامنے، اگر تم اچھے ہو انشاءاللہ تم رسوا نہیں ہوں گے. ایک بات سنو اچھی طرح میری بات، زندگی بھر ایک نصیحت، کبھی بھی اپنی صفائی پیش کرنے جاؤ مت. زندگی بھر کے نصیحت، کبھی بھی میں اچھا ہوں، میں بہت پاک کے، میں بہت نیک کے، میں فرشتے کی سکا، مجھے دیکھنا حضرت اسرائیل کو دیکھنا، مجھے دیکھنا حضرت میکائیل کو دیکھنا، مجھے دیکھنا حضرت جبریل کو دیکھنا، دونوں برابر، اس لیے میرے بارے میں تمہیں کیا بھی برا سوچنے کو. ایسا سب صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں. صفائی دینے والی ذات کس کی؟ حضرت عائشہ کی صفائی کس نے دی؟ حضرت صدیق اکبر کی صفائی کس نے دی؟ اللہ رب العزت تمام کی صفائی دینے والی ذات ہے. اگر پوری دنیا تجھ پر الزام لگائے، اللہ تجھے نیک سمجھے، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا بھائی؟ کون جی نو، کون ہی نو. اس لیے کبھی بھی بدنامی سے ڈرو مت. بدنام بھی ایک نام ہے، بدنام بھی وہ نام حقیقت میں اللہ کا نام ہے. کوئی بھی بدنام نہیں کر سکتا، کوئی بھی نیک نام نہیں دے سکتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج تک کون سے بھی بزرگاں جا کو میں مرنے کے بعد میری عزت کرو، بولے کیا بھائی آج بھی نظام الدین اولیاء کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ٹیپو سلطان کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت صابر پیا کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ معین الدین چشتی کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی اولیاء اللہ دنیا میں رخصت ہو گئے، آج بھی مر کر قبر میں پہنچ کر زمانہ ہو گیا، آج بھی ہم ان کی عزت کرتے، احترام کرتے. کیوں؟ اللہ جس کی کروانا چاہے مر کر دفن ہونے کے ہزاروں سال بھی اللہ کروائے گا، اور اللہ جس کی عزت کرانے کا فیصلہ نہیں کیا انہیں زندہ رہے گا تب بھی لوگ عزت نہیں کریں گے. تو اس لیے عزت آگے پیچھے پڑھو لوگ، مجھے انہیں عزت دی نہیں. بڑا مسئلہ یہ. سسرال میں عید کے دن چائے گلاس میں ڈالا لے لیتے ہیں. اس میں کپسا سر میں لا کو داماد کو پیش کرنا تھا، سو گلاس میں دے ڈالے. عید کے بعد ہنگامہ. کیا یہ سمجھے سونو تمہارا بابا، کیا سمجھے سونے تمہارا بھائی، کیا اٹھتے حقیرہ ہمیں کیا جی کر رہا لے، کیا سمجھے بول رہا نہیں خالی ایک چیز. اب انہیں پریشان کیا چھوگا سمجھ میں آ رہا نہیں. نہ یہاں فون کر کے بابا کہنے بابا کیا جی کیا کیا بابا کرس تمہیں نہیں ماں میں کیا بھی کرا نہیں. نہ بھیا کہنے بھیا تو کیا تب کریا کیا بھیا نہیں نہ ماں میں کیا کروں کیا بھی نہیں کریا نا. آخر لڑکوں فضیتی ہو کو چنگیاں ہو کو ایک ہفتے کے بعد بول رہا چائے گلاس میں دے کو بھیجتی سو بابا بابا.
میں تب بھی بول لیا ایک کام کرو ماں کبسا سر ایک 15 لے گلے میں اٹکا لیا اس کے یہ تو اس کی عزت کبسا سر نہ انہیں جہاں جا رہا خالی کبسا سر بریانی بھی کبسا سر میں فیرنی بھی کبسا سر میں کیا یہ کبسا سر میں ہماری عزت ہے کیا جی یہ الگ چیز ہے وہ اسے آداب زندگی کہتے ہیں لیکن عزت اس میں نہیں ہے پیپر کی گلاس ہے میں آج کل سب کو دے رہی تھی میں لوگ اچھا کیا عزت نکل گی یہ لوگ جانے نہیں جانے ہمیں سے بھی خاموش پیپران کے گلاس میں پکڑے کو تو انہیں زلزلے میں حضر لکھے گلاس ہو کب جوس باہر نکلتا معلوم پل پلا گلاس عربی عزت گئی کیا نہیں گئی تو اس میں سب عزت نہیں عزت دینے والی ذات کس کی تو ہم لوگ کبھی بھی یہ چکر میں پڑو نہ کو عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عید کے دن عزت دیے نہیں ارے بھائی کیا چاہیے عجیب مصیبت ہوگی عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت دیے نہیں عزت اللہ دیتی ہے سو بھائی تمہیں خاموش کون بھی نہیں دے رہا تمہیں کیا عزت آٹومیٹک اللہ سب کو عزت دینے والا بنا دے گا کون بھی سلام نہیں کر رہا چھوڑو کل بھی ہوگا ایک مجمع آپ کو سلام نہیں کرے گا آپ سلام کرو بھائی آپ سلام کرو سلام نہیں کرنے والا وہ اپنے آپ کو دوسری فہرست میں شامل کر رہا ہے شامل ہونے دو لیکن آپ آگے بڑھ کر سلام کیجیے آپ نیک بن کر رہیے آپ اچھے بن کر رہیے اپنی ذات سے دل کو صاف رکھیے نظروں کو صاف رکھیے ذہنوں کو صاف رکھیے من کو صاف رکھیے اخلاق کو صاف رکھیے عادتوں کو صاف رکھیے اگر آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی سامنے بولا لو بھائی یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی دل میں کسی کے بارے میں برائی مت رکھو سوا کا دین ہم لوگ اگر انتقال کر جائیں وہی دل جواب دے گا قبر میں وحصل ما فی الصدور اگر وہ دل کباڑے کا اگر سنگم بن جائے پورے غلاظت کا مرکز بن جائے پھر وہ دل سے جواب نکلے گا کہاں سے موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے کبھی بھی ہم مر سکتے ہیں مرنے سے پہلے روزانہ مجھے ایک جماعت کی کارگزاری بہت اچھی لگی ماشاءاللہ ملاوی کی جماعت آ کر کہنے لگی روزانہ ہم اپنے گھر میں بھی رہیں تو میاں بیوی آپس میں معافی مانگ لیتی ڈیلی میاں معافی مانگتی بیوی سے بھئی میرے سے کہتی بھی تم نہ آج تکلیف ہو کر رہی تو معاف کرو بیوی بھی چاہے وہ فارمالٹی سی کیوں نہ ہو لیکن مانگ رہی نا آج تک ہمیں مانگے نا میں کہا بھئی ہمیں ایسا نہ غر کو میں کون سا غلطی کردہ اللہ کر تو معافی مانگنے کے واسطے انہیں کہ تو غلطی کرا نہیں پا تو پیدا ہوتے اسٹینفورڈ ملکیت میں پیدا ہوا غلطی کا تو کیا تمہارے خاندان والے جانتے اس نہیں یہ تو تمہارا خاندان معمولی خاندان نہیں تب ہمارا خاندان تو میں یہ عرض کرنا ہمیں سب انسان وہ ایک بات ہم ذہن میں رکھیں غلطی سب سے سرزد ہوتی ہے غلطی اگر ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے سب کریں گے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کل جو بھی آداب ہوں گے وہ آداب تو کل بتائے جائیں گے بہرحال صبح کے جو عید کے آداب ہیں ان آداب میں بے صبح غسل کر لیا کریں جہاں تک ہو سکے جلد از جلد مسنون غسل بھی کر سکتے ہیں واجب غسل بھی کر سکتے ہیں واجب استعداد والے واجب کریں نہیں مسنون غسل کر لیں اور روزہ افطار کریں کیا کریں سنت یہ ہے کہ کھجور ماشاءاللہ کئی مساجد میں کھجوروں کا اہتمام کرتے ہیں خود حرم میں بھی فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً کھجوراں حاضر سب مصلیوں کے پاس کیا حاضر کھجور کب عید الفطر میں سب کے پاس کھجور حاضر تاکہ تمام دن جو دن گزارے ہیں ہم اس دن میں آج کے دن میں فرق ہو کہ ہر دن ہم لوگ فجر کے بعد روزے سے رہتے تھے آج فوراً روزہ افطار کریں گویا یہی ہے فطر
یہی ہے کیا؟ بے افطار بولتی نہیں ہمیں، افطار سے فطر ہے سو، افطار سے کیا ہے؟ بے افطار کرو افطار کرو افطار کرو بولتے کہ نہیں بولتے؟ روزہ کھولو. تو اسی طریقے سے عید الفطر یعنی روزہ کھولنے کا دن. تو روزہ کھول لیں سر، پھر وقت مقررہ پر آپ اپنے پاس جو اچھے کپڑے ہیں، بعض لوگ عید کے دن ہونا بول کو پرانے کیا کرتے ہو، صوفی صاحب کہتے ہیں، کون سے لوس صوفی لے لے جاؤ نماز پڑھ اللہ نہیں سے ایسا کپڑے پہن لگایا ہو تو شرافت سے سبا ڈھنگ کے کپڑے پہن لگاؤ. میں بہت صوفی، میں بہت سادہ نہیں، بے ڈھنگاپن، سنتوں کا مذاق اڑانے سے تمہیں. شرافت سے سبا جس کے پاس جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن لے کر آؤ. اور یہ پینٹ شرٹ یہ اچھے کپڑوں میں شامل نہیں ہے. سنیے تمہیں لوگ، پینٹ شرٹ کچھ میں شامل نہیں، اچھے کپڑوں میں شامل نہیں. اچھا کپڑا اسلام کی نظر میں اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو اسلامی لباس کو کریں گے انشاءاللہ. کوئی ہزار روپے کو جبے مل جائے رہے، 600 روپے کو جبہ مل جائے گا، مل رہا نہیں مل رہا؟ ہاں، تو شرافت سے جا کر عید کی نماز کے لیے ایک جبہ خرید لو سب جنے. جب بھی آئیں گے عید کی نماز پڑھنے کیا پہن کو آنا؟ انشاءاللہ بولو بھائی، سب دکھنا. مسلمان آ رہے ہیں بھی گھر کو، نو مسلم بھی کون کے آگا نا بھی بیچ میں. ہر پینٹ شرٹ والا بھی جا کو کیا پہن لگانا؟ ارے کیا بھائی مسجد میں پورے جبے پہن لگانا، اللہ نب کو کچھ کیا ہونا کریں گے انشاءاللہ. اور پینٹ شرٹ کے سلسلے میں تفصیلات پھر کبھی موقع ملے گا بتاتا ہوں. اس کا ہنگامہ کیا ہے وہ ایک بچے کو بولو میں ذرا نماز پڑھتا ہوں، پیچھے سے ویڈیو پکڑ با کرنا. کیا پکڑ؟ ویڈیو. تم نہ معلوم ہو جاتا پینٹ شرٹ کو کیوں اچھا لباس نہیں کہا جاتا. کتنا آپ لوگوں کی بے حیائی کا نظارہ پیچھے والوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے بار بار، وہ آپ خود دیکھ لے سکتے ہیں. اس لیے پینٹ شرٹ یہ آ کر اسلامی لباس ہے ہی نہیں. کسی بھی انٹرنیٹ میں اگر اسلامی لباس میں پینٹ شرٹ دکھا دیا، جتنے جنے دکھاتے ہیں اتنے جنے کو پینٹ شرٹ میری طرف سے فری. اسلامی لباس انٹرنیٹ کتنا بدسلوکی ہو دیکھ لیا، انٹرنیٹ میں ڈال کر دیکھو اسلامی لباس پہ پینٹ شرٹ ہے کیا بھائی؟ کون سے بھی ملک میں ہے؟ کیا خاک پہنتی پھر؟ اس لیے ہیں اسے پھاڑ کو کب نو ختم ہوتی ختم. آئندہ سے جب بھی ہم لباس خریدیں گے ایک ہے ہمارا یونیفارم کام کا، وہ چھوڑو، گھر میں آنے کے بعد اسلامی لباس میں رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس کی کوشش کریں، کل آپ حضرات اس کا اہتمام کریں اور ایک راستے سے آنے کا دوسرے راستے سے جانے کی ترتیب بنائیں، اور جو بھی آداب ہیں وہ انشاءاللہ کل عید کے دن بتا دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں شریعت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہم لوگوں نے رمضان کو جیسا گزارنا چاہیے نہیں گزار سکے، بہت ساری کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے. یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما. آج کی رات آپ
آپ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے اس رات کی قدردانی نصیب فرما، اس رات کی قدردانی نصیب فرما، اس رات کی قدردانی نصیب فرما، ناقدرے بننے سے حفاظت فرما یا اللہ، نیک بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما یا اللہ، آسانیوں کا معاملہ فرما یا اللہ، ہم سب تجھ پر امید رکھے ہوئے ہیں، ضرور آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ مغفرت کا پروانہ ہمیں نصیب کریں گے یا اللہ، آپ ضرور ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ، یقیناً یا اللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، معاف فرما دیجئے اللہ۔ کل کا دن آپ کے مہمان نوازی کا دن ہے، ہم سب مہمان ہیں، مہمان کی مانگ میزبان پورا کر دیتا ہے یا اللہ، ہم سب آپ سے مانگتے ہیں کل کا دن ہمیں محروم القسمت نہ بنائیے، بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کیجئے، شقیوں میں شامل نہ کیجئے، نیک اور برگزیدہ بندوں کی برکت سے یا اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ رمضان مبارک کی قدردانی کی ناقدری والا گناہ بہت بڑا گناہ ہے یا اللہ، اس گناہ کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہمارے مسائل کو حل کیجئے، ہمارے تمام حالات کو درست فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم نے رمضان میں جو دعائیں مانگی ہیں اپنے فضل سے قبول کیجئے، تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں قبول کیجئے یا اللہ۔ ہندوستان کا امن دن بدن یا اللہ کم ہوتا جا رہا ہے، تباہ ہوتا جا رہا ہے، ہلاک ہوتا جا رہا ہے یا اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کے امن کو برقرار رکھنے والے اقتدار پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ووٹوں میں ہم نے غفلت کی یا اللہ، 5 سال بھگت رہے ہیں یا اللہ، وہ غفلت کیے بغیر صحیح انسان کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ اتحاد نصیب فرمائیے، اتفاق نصیب فرمائیے، جوڑ نصیب فرمائیے، اپنے فضل کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ کیجیے یا اللہ۔ مدارس و مکاتب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ہمارے مدارس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائیے یا اللہ۔ ہم بڑے مقروض ہیں، ہمارے قرض کی ادائیگی شکل صورت پیدا فرما یا اللہ۔ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھلا دے یا اللہ۔ ہم نیم برہنہ ہیں، ہمیں پہنا دے یا اللہ۔ آپ وسیع ہیں یا اللہ، ہمارے دلوں کو بھی وسیع کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو بھی وسیع کر دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو بھی وسیع کر دے یا اللہ۔ تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لے یا اللہ۔ اس کے لیے جو اوصاف چاہیے وہ اوصاف ہمیں نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام علماء نے، اتقیاء نے، اولیاء نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی ہمیں نصیب کیجئے، جو مانگنے سے لگے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائیے یا اللہ۔ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔